بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج لاہور کے اندر وکلاء اور پولیس آمنے سامنے آ گئی ہے، حالات کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، عدالت بند کر دی گئی ہے۔ معاملہ کیا ہے، تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سائفر کیس اب قاضی کی عدالت کے اندر پہنچ گیا اور عمران خان نے اپنے سب سے تکڑے وکیل کو میدان میں اتارا ہے۔ یہ وکیل کون سے ہیں اور کون سے جو کیسز ہیں ان کی سماعت اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگی۔ جج صاحب تپ گئے ہیں۔ بالآخر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو آج توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور خدیجہ چاک کیس کے اندر بھی ایک عام پیش رفت ہے، اس پر بھی وقت بچا تو ضرور بات ہوگی۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت پاکستان کے اندر عجیب قسم کا سسٹم ہے جس کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ نہ اس کو مکمل آمریت کہا جا سکتا ہے، نہ اس کو جمہوریت کہا جا سکتا ہے۔ کبھی ہائبرڈ سسٹم کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ جو صحافت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آدھے تیتر آدھے بٹیر۔ وکلاء کے اندر بھی جو سیاست ہے وہ مکمل طور پہ تقسیم ہے، اور سیاسی جماعتیں جو پہلے پی ڈی ایم ٹولے کا حصہ تھی، جب وہ اقتدار سے باہر ہوئی ہیں تو اب ان کے تھوڑے تھوڑے جو بیانات ہیں وہ عجیب آنے لگے ہیں۔ یعنی اب ان کو عوام کی ہمدردی بھی یاد آ رہی ہے، وہ پھر مان بھی رہے ہیں کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے اور ہم نے اعلی کار بن کر یہ سارا کام کیا ہے۔ آپ نے دیکھا اختر مینگل ہے، انہوں نے بات کی، اور اب جو ہے وہ اچک زئی صاحب نے بھی اسی طرح کا جملہ بولا کہ میں نے تو کہا تھا کہ عمران خان کے بغض کے اندر اس حد تک نہ جائیں۔ تو آپ نے کس کو کہا تھا بھئی؟ آج بھی آپ نواز شریف کے اتحادی بن رہے ہیں، آج بھی اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، لیکن پتہ ہے چونکہ عوام اس وقت جو ہے وہ جمہوری جوتے مار رہی ہے، عوام کے اندر یہ سارے کردار نفرت کی علامت بنے ہیں، اور عدلیہ سے پاکستانی شہریوں یا دنیا جہان کے اندر آخری امیدیں ہوتی ہیں کہ عدلیہ ریلیف دے گی۔ ان کے سامنے کم از کم آئین پڑا ہوتا ہے، ان کے سامنے قوانین کی کتابیں موجود ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں، سیشن عدالت سے لے کر سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان تک عدالتی نظام اتنا پراگندہ ہو چکا ہے کہ اس کے اندر یہ سخت ہی نہیں ہے۔ یعنی اب ایک تھڑے پہ بیٹھا ہوا جو بندہ ہے وہ پہلے بتا دیتا ہے آپ کو کہ اس پہ ضمانت نہیں ہونی۔ کیوں نہیں ہونی؟ کیونکہ جج جو ہے وہ لگایا گیا ہے کہ اس نے یہ کیسز سارے سننے ہیں اور اس نے کھڈے لائن لگانا ہے، اتنا پریشر ہے۔ قاضی صاحب کے آنے کے بعد کچھ لوگوں کو یہ امید تھی کہ شاید جو پہلے وہ اپنی برانڈنگ کر رہے تھے، وہ آئین جمہوریت اور انسانی حقوق پر اور خواتین کے حقوق پر جو ڈنڈورا پیٹتے تھے، اس میں کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن اب تو لگتا ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ بھی اسی ایک پیج کا حصہ نظر آ رہے ہیں جس کے اندر مافیا کو پاکستان پر دوبارہ جو ہے وہ مسلط کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ جو بیوروکریسی ہوتی ہے، پھر وہ بھی جب عدالتوں کی وقت پھر یہی ہوتی ہے کہ بیوروکریسی جو ججز کے احکامات ہیں وہ نہیں مانتے۔ اب اڈیالہ جیل کے اندر جو اس وقت سماعت ہو رہی ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، ابو الاسناد ذوالقرنین جو جج ہے وہ اس سائفر کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ آرڈر پاس کیا کہ عمران خان کی ان کے بیٹوں کے ساتھ ٹیلی فون گفتگو کروائی جائے۔ پہلے ایک دو مرتبہ گفتگو ہوئی بھی ہے تو وہ کروائی جائے، لیکن جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اڈیالہ، انہوں نے کہا ہے جی انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ اٹک جیل کے اندر یہی احکامات دیے گئے، لیکن اٹک جیل کا جو جج ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں تڑ گیا، سیدھا ہو گیا کہ بھئی وہ نہیں ہو سکتے، ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے۔ چونکہ ان جو بیوروکریسی ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں ہماری لگامیں ہیں، اصل طاقت وہی ہے اس ملک کی، ججز یہ بیچارے کیا کر دیں گے۔ اب یہاں پر انہوں نے پھر جو ہے غصے میں تو آنا تھا، انہوں نے اب عمران خان کی یہ گفتگو نہ کروانے پر جو ہے وہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے، شوکاز نوٹس ہے۔ یہ 8 نومبر تک اس کی سماعت ملتوی کی گئی ہے، اور وکیل جو پیش ہوئے ہیں شہراد احمد رانجھا ایڈوکیٹ، یہ عمران خان کے وکیل ہیں، یہ پیش ہوئے ہیں۔ عدالتی احکامات کے باوجود انہوں نے بتایا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سلیمان اور قاسم سے بات نہیں کروائی۔ سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ جیل نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا۔ عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے پر جو ہے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ اب یہ نوٹس جاری کیا ہے تو توہین عدالت کی جو کارروائی ہے اس کا آپ سمجھے آغاز ہو گیا۔ اب جو سائفر کیس ہے یہ پہنچ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر۔ اس کے اندر چونکہ
ایک تو ضمانت کا معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور نیچے یہ ضمانت خارج ہوئی اور اسپیشل عدالت سے خارج ہونے کے بعد پھر یہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس معاملے کو لے جایا گیا ہے۔ ظاہر ہے اس کے اندر جو سائفر کا مقدمہ ہے، دوسرا دو اور مقدمات جو ہے وہ بنائے گئے۔ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج عمران خان کی لیگل ٹیم نے اس مقدمے کو جو فرد جرم کی کارروائی ہے اس کو کالعدم قرار دینے، اور یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کے اخراج کے لیے جو درخواستیں ہیں وہ بھی نیچے سے خارج ہوئی اور اب سپریم کورٹ قاضی کی عدالت کے اندر یہ پہنچ گئی ہیں۔ قاضی کی عدالت میں اس لیے کہتا ہوں کہ بیسیکلی سپریم کورٹ اگر جس طرح پاکستان کی عدالت ہے ظاہر آئینی اور قانونی اور ٹیکنیکل طریقے سے، لیکن ایکچولی اس وقت ظاہر چیف جسٹس ہی باس ہوتا ہے، اور جو پہلے وہ بندیال صاحب اور ہم خیال ججز اور اس طرح کی اصطلاحات استعمال ہوتی رہی ہیں، تو اب وہ بھی اپنے ہم خیال ججز کے تحت جس بینچ کو جو دینا ہوتا ہے وہ آگے دے دیتے ہیں اور رگڑا عمران خان اور صدر الوی کو لگاتے ہیں اور مافیا کا کام آسان کرتے ہیں۔ تو اب ایک تو مقدمہ اخراج اور یہ بھی آج درخواستیں جو ہے وہ کی گئی ہیں، اور سائفر کا مقدمہ جس چوری طریقے سے چلایا جا رہا ہے، وکلاء کو بھی اتنی ایکسیس نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل عمران خان کی طرف سے یہ استدعا کی جا رہی ہے کہ اس کی اوپن کورٹ ٹرائل ہونی چاہیے، عوام کے سامنے یہ سارے جو حقائق ہیں وہ آنے چاہیے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر 3 ضمانت کی جو درخواستیں ہیں ظاہر ہے اس کے اندر عدم حاضری کی بنیاد پر یہ خارج ہوئی تھی، اور اب یہ باقاعدہ طور پر ہائی کورٹ نے ان کو بحال کیا، لیکن آج اس کے اندر بھی پراسیکیوٹر کی چھٹی کی وجہ سے بغیر کارروائی یہ 14 نومبر تک جو ہے وہ ملتوی ہوئی ہے۔ تو قاضی کی عدالت کے اندر بالآخر عمران خان کے مقدمات پہنچنے شروع ہو گئے ہیں، اور اب اصل میں جو قاضی خان ہے یعنی قاضی گروپ ہے اس کا اصل پتہ چلے گا کہ وہ آئین، جمہوریت، انسانی حقوق کے ساتھ ہیں، خواتین کے پروٹیکشن کے ساتھ ہیں، یا وہ باضابطہ طور پر مافیا کے ساتھ ملنے کا اعلان کرتے ہیں، چونکہ آئین اور قانون تو ان سارے معاملات کے اندر بڑا جو ہے وہ واضح ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ جو وکلاء ہے، تحریک انصاف نے یہ حکمت عملی بنائی کہ کوئی بات نہیں، جس طرح ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو اصل میں جو سیاست کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو چونکہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو ہم وکلاء کو میدان میں اتاریں گے اور اپنے جو ٹکٹس ہیں وہ وکلاء کو دیں گے۔ یقیناً اب وکیل معاشرے کے اندر ان کا ایک مقام ضرور ہوتا ہے، لیکن سیاست جو ہے یہ ایک مختلف کھیل ہوتا ہے۔ یہ برس ہا برس سے جو پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں، جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں سے رابطے میں ہوتے ہیں، پارٹیز کچھ لوگ بدلتے رہتے ہیں، کچھ ایک ہی پارٹی میں ہارتے جیتتے رہتے ہیں، وہ اس کے اندر کوئی بڑی جو ہے وہ کامیابی تو نہیں ہے یعنی اس لیول پر، لیکن بہرحال کوئی تحریک انصاف کے پاس چونکہ راستے ہی نہیں چھوڑا جا رہا، سپیس ہی نہیں چھوڑی جا رہی، تو یہ تحریک انصاف کی بات نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی چونکہ عوام کی ایک اکثریت جس جماعت کو سپورٹ کرتی ہے، تو یہ پاکستان کی عوام کے خلاف وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں جو بدقسمتی سے نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں کہ اگر یعنی ایک نواز شریف کو اور زرداری کے پاکستان بانٹنا، یہ بندر بانٹ کرنے کی خاطر یہ کھیل جو ہے انتہائی خطرناک ہے جو بھی لوگ کر رہے ہیں بہرحال۔ لیکن اب کیا ہوا کہ دفتر تحریک انصاف کے بند، تو وکلاء نے دوبارہ دفتر کھولنے شروع کیے، ورکر کنونشن شروع کیے، لیکن اب ان کو سیاسی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں ہو رہی۔ تو اب جو عظیم پارٹ ان کے صاحبزادے، ان کے جو ساتھی ہیں، کانا کے اندر انہوں نے ایک جو ہے وہ ورکرز کنونشن رکھا چند دن پہلے، اور آپ نے دیکھا وہاں پولیس پہنچ گئی، قیدیوں کی گاڑیاں پہنچ گئی، وہ ورکرز کنونشن نہیں کرنے دیا گیا، چونکہ لاہور کی عوام کے اندر شریف مافیا ایک نفرت کی علامت بن گیا ہے۔ لیکن چونکہ شریف خاندان کو یہ پاکستان بانٹنا ہے، اور کیا مطلب ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کس نے کیا سودے بازی کی ہوگی، کیا لیا ہوگا، کیا دیا ہوگا، آخر نواز شریف اور یہ زرداری اور شریف مافیا کیوں؟ یعنی اس وقت جو بہت بڑی وجہ ہے پاکستان کے اندر جو اداروں کے حوالے سے جو عوام کی آراء ہیں، اداروں کے اندر بیٹھی ہوئی شخصیات کا، وہ صرف عمران خان کی یعنی اندر کرنا یا اس طرح کی چیزیں کرنا تو اپنی جگہ ہے، لیکن اصل عوام کو غصہ یہ بھی ہے کہ کیا آپ یہ زرداریوں اور شریفوں کو آپ دوبارہ کیوں مسلط کرتے ہیں؟ آخر یہ پاکستان ان کو کیوں بانٹتے ہیں؟ یہ عوام بھیڑ بکری ہیں، آپ ہر دفعہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اس کو بانٹنا ہے، تو یہ اصل جو چیز ہے۔ اب لاہور کے یہ جو وکلاء ہیں انہوں نے توہین عدالت کی درخواست دی کہ بھئی آپ نے ہمیں اجازت دی
عدالت نے کہ ورکرز کنونشن کر لیں اور ہمیں ایک جگہ کا NOC دیا گیا، اس کے باوجود پولیس نے وہاں پہ یلغار کی اور ہمارے لوگوں کو ہراساں کیا، گرفتار کیا، تشدد کیا۔ اب اس درخواست دائر کرنے کے ساتھ ہی وہ جو وکیل صاحب ہیں اور ان کے بیٹے اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اب وہ لاہور بار کے ممبر ہیں، تو وکلاء نے اب ہڑتال کی ہوئی ہے۔ لاہور بار ایسوسی ایشن نے کچہری کے اندر پولیس کا داخلہ آج بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری لاہور کچہری کے سامنے اس وقت اپنی ڈھالیں لے کے بندوبست کر کے وہ پہنچ گئی ہے۔ اب وکلاء اور جو اس وقت پولیس ہے وہ آمنے سامنے ہے، اور ان حالات کے اندر آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان جو ہے وہ کس نیج پہ پہنچ رہا ہے، اور وکیلوں کو اب اللہ نہ کرے کوئی ایسا تصادم ہو، حالات کشیدگی کی طرف مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ تمام جو وکلاء، سیاستدان، وہ سب چونکہ تقسیم ہے عدالتوں کے اندر، عدالتیں بے توقیر اور بے وقت اور بے حیثیت ہو گئی ہیں، آئین قانون جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، مانسیرا پولیس اور ڈپٹی کمشنر نے اس کو پاؤں تلے رون دیا۔ اب یہ سارا جو کھیل ہے یہ، اور عام جو سائلین ہے وہ رل گئے بیچارہ، کوئی کہیں سے کسی ضلع سے، کوئی کسی ضلع سے آیا ہے اور وہ اندر نہیں جا سکے، ان کے لیے بھی یہ بہت بڑی پریشانی کا باعث بنا ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو بات میں پہلے بھول گیا وہ یہ تھی کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اب مقدمہ ہوگا، اس کے اندر تحریک انصاف کے انتہائی عام جو وکیل ہیں حامد خان، ان کو اب میدان میں اتارا گیا ہے، اور وہ اب جو ہے پہلے بھی وہ لیڈ کر رہے ہیں، تمام چیزوں کی مشاورت وہی انہی کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اوورآل لیکن باقی سلمان صفدر ہوں یا دیگر جو ہے پنجوتھا برادران وہ پیش ہوتے ہیں، لیکن اپنی اپنی ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ اتنے مقدمات ہیں کہ وکلاء بھی اب تو کم پڑتے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال حامد خان اب میدان میں آئے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ایک استاد ہیں، ایک بہت سینئر وکیل ہیں، ان کا بڑا ریگارڈ ہے اور قانون پر بڑی ان کی گرفت ہے۔ سلمان صفدر کے ساتھ اب حامد خان آئے ہیں، تو قاضی کی عدالت کے اندر اب قاضی کیسے پتلی گلی سے نکلتے ہیں، اور یہ سماعت ظاہر فکس ہوگی تو یہ اس پر بڑی نظریں ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔